یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی ناممکن دعا قبول کرنے لگتا ہے تو اچانک یہ دو نشانیاں تم پر ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور دیکھو جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو، اور خوش ہو جاؤ جس کا ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی، اور تم جو کچھ چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور و رحیم ہے۔ اور اگر آج تم کسی دعا کی قبولیت کے شدت سے منتظر ہو تو سنو، تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کر دل سے دعا مانگو، کیونکہ اس میں یہ ایسے 3 دل ملتے ہیں جس میں قرآن مجید کا دل، رات کا دل اور انسان کا دل، اور ان تینوں دلوں کا ایک ساتھ ملنا ناممکن دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ جانتے ہو، جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی قیمتی موتی عطا کرنا چاہتا ہے نا، تو سب سے پہلے وہ تمہارے نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے اس پر پہلے دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں وسعت، ٹھہراؤ اور کشادگی پیدا ہو سکے۔ بالکل اسی طرح اگر آج تمہیں اپنی پسندیدہ چیز حاصل کرنے کے لیے کوئی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، یا جو خطرات تمہیں درپیش ہیں، اگر تم ان تکلیفوں اور نقصان کے بعد بھی برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو تو جان لو کہ تمہاری یہ کیفیت اشارہ کرتی ہے کہ ان قریب وہ تم پر اپنا کن خاص کرنے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جس نے کوشش کی اور اللہ سے مدد طلب کی اور استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ عز و جل اس سے اپنے فضل سے اس قدر نوازے گا کہ جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ اور یاد رکھنا کہ جب اللہ تمہاری ناممکن دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو اچانک تم پر یہ 2 نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے، جس میں سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنی زندگی میں کوئی تشنگی یا تمہاری زندگی میں آئی کوئی بے ترتیبی تمہیں اللہ کی آیات سے جوڑ کر تمہارے باطن کو ترتیب دے کر سنوارنے لگے، اور تمہاری لاحاصل آرزوئیں اور ادھورے خواب تمہیں رات کی تنہائی میں اللہ کے آگے سجدہ ریز کرنے لگیں، تو سمجھ لینا کہ تمہاری بار بار کی گئی یہ درد بھری پکار آسمانی عطاؤں کے ان تاروں کو چھیڑ رہی ہے جہاں سے رحمت کی وہ برسات ہوتی ہے کہ جس کی جلدل سے خزاں بھری زندگی پھر سے سیراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تمہیں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ سارے لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی نہ قدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزکاروں کو خوب جانتا ہے۔ اور جان لو کہ جب اللہ تمہاری کوئی منچاہی دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو اچانک تمہیں علم و عقل کا وہ شعور دیتا ہے جو تمہیں تاریک راہوں سے نکال کر ایک روشن اور سیدھی راہ گزر کا مسافر بنا دیتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تم پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور یہی وہ راہ گزر ہے جو تمہاری بکھری زندگی کو سمیٹ کر مقدر کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ جانتے ہو اس عظیم رب کا علم تمہاری خواہشات سے بہت وسیع ہے، اور پسندیدہ چیزوں سے دوری کا مطلب کچھ کھونا نہیں بلکہ ان عطاؤں کو پانا ہے
جو تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہت بڑھ کر لکھی ہیں، اور جب فرش پر مدد کے تمام دروازے تم پر بند کر دیے جاتے ہیں، تبھی اللہ عرش کی مدد کے وہ دروازے تم پر کھولتا ہے جو تمہاری صبر سے بھیگی آنکھوں کو شکر کے سجدوں میں رلا دیتی ہیں۔ تم مطمئن رہنا، تمہارا بے شمار توکل اور ان گنت دعائیں عنقریب تمہاری کہانی کو ایک خوبصورت موڑ پر لے جانے والی ہیں انشاءاللہ۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔